السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج کا خصوصی پروگرام سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، جو وکیل تھے حسین نواز شریف صاحب کے. بہت سے سوالات جو عدالت میں پوچھے گئے، جن کا جواب ہم پچھلے کافی مہینوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کا جواب ہمیں مل سکے. سلمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلمان صاحب، بہت سے سوال آپ جانتے ہیں ایسے تھے جو پبلک ڈومین میں رہے ہیں. بہت سی تقریریں، بہت سی انٹرویوز، ٹیلی ویژن انٹرویوز جو آپ کے کلائنٹ نے دیے، ان کے والد صاحب نے دیے. سو بہت سے سوال ہوں گے جو دیکھیں عام لوگوں کے لیے بھی there is a lot of question marks. So let me start right away کہ سوال کیا کیا اٹھے. مجھے ایک بات بتائیے صاحب، آپ ظاہر ہے ان کے ساتھ ملتے رہے، آپ ان کے پی ایم ہاؤس جا کے یا جن سے بھی ملاقات ہوتی رہی، فلیٹس کی ملکیت سے انکار کرتے رہے ہیں جو فرسٹ فیملی ہے. یہ ذرا سن لیجئے گا. پہلے مجھے بتائیے کیا یہ آپ سے ان کی بات ہوئی؟ ذرا ایک میں سر ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں. پہلے سن لیں کیا کیا کہا جاتا رہا اس پر. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. جن اربوں روپے پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں، دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. سلمان صاحب، آپ نے اپنے کلائنٹ سے پوچھا کہ یہ انکار کس لیے ہوتے رہے، کیوں ماننے سے انکار کرتے رہے ان پراپرٹیز کو؟ جی دیکھیں، یہ بڑی تفصیل سے عدالت میں بات ہوئی تھی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ عدالت میں ہوا وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا یا صحیح طریقے سے نہیں ہوا. پہلا کلپ جو آپ نے سنوایا مریم نواز صاحبہ کا، وہ ثنا بچہ صاحبہ کا پروگرام تھا جس میں مریم نواز صاحبہ نے فون کیا. پی ٹی آئی کے ایک رہنما محمود الرشید صاحب غالباً پروگرام میں موجود تھے، اور وہ کوئی 20-30 پراپرٹیاں جو ہیں، کاغذ ایک انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، بلکہ ایک تھدا اٹھایا ہوا تھا جس کو لہرا رہے تھے کہ یہ ہیں ان کی سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیاں. تو اس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کن پراپرٹیوں کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے درست کہا کہ ان کی سینٹرل لنڈن میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی. اور یہی موقف شروع سے آخر تک رہا، اور میں سمجھتا ہوں دستاویزات اس بات کو سر انہوں نے کہا نہ میری ثابت کرتی ہیں، نہ میرے بہن بھائیوں کی نہیں تھی کوئی. میرے بہن بھائیوں کی، میری والدہ کی پراپرٹی ہے، کہاں سے نکال کے؟ انہوں نے سب کی پراپرٹیز کا ڈینائل دیا، صرف اپنی نہیں. اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، نہیں میں سن چکا ہوں یہ، اور یہ عدالت میں بھی بہت بار اس انٹرویو کا ذکر ہوا. دیکھیں، انہوں نے جو کہا، انہوں نے ان 20-30 پراپرٹیوں کے حوالے سے کہا جو لہرائی جا رہی تھی. یہ بھی بات ہوئی عدالت میں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، تو اس سے اب کیا اخذ کیا جائے، کیونکہ اسی سال کے جو ان کے ریٹرن تھے، ویلتھ ریکنسیلیشن ٹیکس ریٹرن، اس میں انہوں نے پاکستان میں زرعی پراپرٹی کا اظہار کیا ہوا تھا، ڈکلیئر کی ہوئی تھی. تو بات یہی آئی کہ جب ایک انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، اور تیزی سے انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، ٹی وی پر ایک فون اٹھا کر فون میں جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بات جہاں تک کی گئی کہ پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، وہ ڈینائل ضروری نہیں تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی نے پوچھا. تھوڑی سی کریکشن، مریم بی بی نے خود فون کیا. یہ بات اینکر نے، اگر آپ کہیں تو میں فون کیا اور سن رہی تھی. ابھی بھی آپ کو میں 20-25 پراپرٹی، 15 ایک پراپرٹی سمجھ. مریم بی بی کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ کی پراپرٹی ٹرسٹی ہیں ایک پراپرٹی کی، یہ حسین نواز نے خود مانا ہے. مریم بی بی ٹرسٹی ہیں پراپرٹیز کی، یہ انہوں نے خود مانا ہے. حسن نواز کی فلیگ شپ کمپنی ملٹیپل فلیٹس کو اون کرتی ہے. سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ، اب یہ سنیے گا ہوا کیا. سر سنیں ہوا کیا. سلمان صاحب ہوا کیا. محمود الرشید صاحب نے کہا ان کی پراپرٹیز ہیں لنڈن میں. انہوں نے فون کیا اینکر کو کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری تو کوئی پراپرٹی نہیں لنڈن میں. اس نے کہا آپ آگے ٹی وی پہ بات کریں. ان کو سوچنے کا موقع ملا، وہ ٹی وی پر آئیں، انہوں نے کہا جی کیا بات کریں، میری بہن بھائیوں، میرے رشتہ داروں میں سے کسی کی کوئی پراپرٹی لنڈن میں نہیں ہے. بعد میں یہ ساری پراپرٹیز نکلیں. سلمان صاحب نے بھی یہی کیا. ساری تو نہیں، دیکھیں جی میں عرض کر دوں. دیکھیں، جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کا تعلق ہے، ان کے وکیل شاہد حامد صاحب نے تفصیل سے عدالت کو بتایا، کچھ میں نے بھی بتایا کہ اس میں یقیناً اس انٹرویو کی رو میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو خلاف ریکارڈ ہیں. لیکن جہاں تک لنڈن کی پراپرٹیوں کا تعلق ہے، مریم نواز صاحبہ نے درست کہا کہ ان کی لنڈن میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی. قانون یہ ہے کہ اگر بطور ٹرسٹی آپ کے نام کوئی پراپرٹی ہو، مثال کے طور پہ کوئی ٹرسٹ ہو، ہسپتال چلاتا ہو، اور ہسپتال کے جو شیئر ہیں کسی ٹرسٹی میں رکھے گئے ہوں، تو اس ٹرسٹی کے وہ کی ملکیت نہیں ہو جاتے وہ.
ان کی صورتحال بھی یہ تھی. آپ پاکستان کے کسی بھی ٹرسٹ ہسپتال کو لے لیجئے, اس کے جو ٹرسٹی ہیں کیا وہ اپنی ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ میں اس ٹرسٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس ہسپتال کے مالک ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا ہمارے قانون کے تحت ٹرسٹی کو ضرورت نہیں ہے ان پراپرٹیوں کا ذکر کرنے کی جو بطور ٹرسٹ اس ٹرسٹی کے پاس ہوں. ایک بات سلمان صاحب, the problem is انہوں نے صرف اپنا ڈینائل نہیں دیا. اگر کہتے ہیں میری کوئی نہیں ہے تو بات اور تھی, انہوں نے تو اپنے بہن بھائیوں, اپنی والدہ, سب کا کہہ دیا. بہرحال آپ کا جواب آ گیا, کورٹ میں بھی آ گیا. مجھے بتائیے سر, ثبوت کا کہا گیا کہ ثبوت ہم دیں گے, تو سنیے گا بار بار جب ان سے انٹرویوز یا انہوں نے تقریریں کی, انہوں نے کہا ہم ثبوت دیں گے, فورم آنے دیں, ہم ثبوت پیش کریں گے. سنیے کیا کہا گیا یہ ثبوت کہ اچانک 9 مہینے بعد. سر پہلے سن لیجئے گا. ہر چیز کا جو نا ثبوت میرے پاس ہے, تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں. اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ آف لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا. انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا فورم جلد از جلد بنے اور تاکہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہاں رکھ سکیں قوم کے آگے. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. سر یہ ذرائع وسائل کہاں ہیں, کہاں گئے وہ ثبوت؟ دیکھیے اب اگر ہم ٹھنڈے ذہن سے اور دل جمعی سے ایک ایک کر کے اس چیز کو لیں, عدالت میں کیا کہا گیا؟ عدالت میں یہ کہا گیا کہ ایک فیکٹری تھی دبئی میں جس کی سیل ہوئی, فروخت ہوئی 1980 میں, اس سے کچھ پیسے حاصل کیے گئے. ان پیسوں کو کہیں انویسٹ کیا گیا, اس پہ بعد میں آئیں گے کہاں انویسٹ کیا گیا, اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو رقم حاصل ہوئی اس رقم کی وجہ سے یہ فلیٹ جو ہیں حاصل کیے گئے. اب یہ جو ایک واقعات کا بیان ہے, اس بیان میں جو عدالت میں کیا گیا اور جو وزیر اعظم صاحب کی آپ نے تقریر سنوائی, اس میں فرق میری نظر میں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں جزیات کا بیان نہیں کیا گیا, لیکن جو عمومی بات ہے کہ لنڈن کی فیکٹری کی فروخت سے جو رقم حاصل ہوئی, اس رقم کے نتیجے میں یہ فلیٹ حاصل کیے گئے, وہ بات بالکل درست ہے. اور یہی ثبوت عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ دبئی میں ایک فیکٹری تھی, اس فیکٹری کی فروخت ہوئی, اس فیکٹری کی فروخت سے رقم حاصل ہوئی, وہ رقم جو ہے ایک جگہ رکھی گئی, جس نے اس رقم کے عوض یہ فلیٹ منتقل کیے, ان کے ایفیڈیوٹ عدالت کے سامنے رکھے گئے. تو یہ ایک بالکل قانون کی نظر میں ایک ٹریل ہے. جب تک کہ اس کے خلاف کوئی گواہی شہادت نہ آئے, اس ٹریل کو رد کرنا میری مؤدبانہ رائے میں ممکن نہیں. سر اس میری بات سن لیں, ٹریل کے خلاف شہادت بھی انہوں نے خود دی ہے. سب سے پہلے ذرا حسین نواز شریف صاحب کو سن لیجئے گا, کیونکہ میں نے کہا وہ 5 انٹرویوز اور 3 تقریریں بھی ہیں. ایک طرف آپ کا قطری خط بھی ہے, الحمدللہ وہ موجود ہے, 2 خط ہیں, سارے گیپس اس نے کوشش کی, جس میں کہا گیا کہ 80 میں دبئی کی فیکٹری بھی کی, پیسہ قطر گیا اور وہ سیٹل ہو گئے. حسین صاحب کیا کہتے ہیں ذرا پہلے یہ سن لیجئے گا. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز. سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی, الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی, تو وہ باقاعدہ جو نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ. سیل سے میرا حصہ آیا تھا الحمدللہ کافی. سر یہ تو تھی, انہوں نے کہا یہ جو جدہ سے فیکٹری, دوسرا انہوں نے کہا یہ میں نے مارگیج کر کے خریدے. ذرا یہ بھی سن لیجئے گا سلمان صاحب. جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی, تو وہ باقاعدہ جو نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ. الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی, اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دا وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں, اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی. مارگیج کرائی ہے سر, دبئی سے پیسہ جدہ گیا, جدہ سے لنڈن گیا, پیسے مارگیج کرا کے ہم نے خیاب کہتے ہیں قطریہ نے دیے. نہیں, یہ 2 مختلف چیزیں شاید ایگزیکٹلی مختلف ہیں. میں بالکل کہہ رہا ہوں 2 مختلف ہیں. ان کے انٹرویو کچھ اور ہے, قطری خط کچھ اور ہے. جی کاشف جی نہیں میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں واقعتاً ایسی پراپرٹیاں ہیں جو مارگیج کر کے لی گئیں,
اس کا ریکارڈ بھی عدالت کے سامنے موجود ہے. یہی 3 پراپرٹیز سلمان صاحب، یہی 3 انہوں نے کہا 2006 میں 3 پراپرٹیز میں نے خریدی، دبئی جدہ کی فیکٹری بیچ کر پیسہ لندن گیا، وہاں پر میں نے 3 فیکٹری مارگیج کرائی ہیں. یہ سلمان صاحب انہی 3 فیکٹریز کی بات کر رہے ہیں. ایسا ہوا. حسین صاحب میں عرض کروں، دیکھیں جب کوئی ایویڈنشری ہیئرنگ ہوگی، اگر کبھی کوئی ٹرائل ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ جو جدہ کی فیکٹری بکی، اس سے جو پیسہ حاصل ہوا وہ واقعتاً لندن گیا، اس پیسے سے واقعتاً لندن میں پراپرٹیاں خریدی گئی اور مارگیج کرائے گئے. لہٰذا یہ تفاصیل یہ بالکل موجود ہے ریکارڈ پہ بات. یہ جب موقع آئے گا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. اس انٹرویو میں جو بات ہوئی، میرا خیال ہے یہ کچھ گڑبڑ ہو سکتے ہیں، ان کی گفتگو ہو گئی ہو، لیکن جزیات اس کی درست ہیں کہ یقیناً پیسہ جدہ سے لندن گیا اور یقیناً اس پیسے سے پراپرٹیاں لی گئی اور یقیناً مارگیج کرایا گیا. یہ تمام بات سامنے آ جائے گی. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا میں 2 مختلف باتوں کو یکجا کر دیا جاتا ہے. Not at all sir, not at all. Actually آپ کی ڈیفینس میں پہلے ڈیفینس کچھ اور دی گئی ہے، قطری ڈیفینس بعد میں آئی ہے. 9 مہینے قطر کہیں نہیں تھا جب آپ کی ڈیفینس آئی سر. جب میاں صاحب نے 3 خطاب کیے، حسین نواز صاحب نے 5 انٹرویو دیے، کبھی قطر کا لفظ نہیں کسی نے لیا. جب ان سے پوچھا کہ قطریوں نے پیسے دیے کہ کسی نے پیسے نہیں دیے، انہوں نے ڈینائی کیا. چلیں آپ کو ایک اور سناتا ہوں، آپ ایک اور سن لیں اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں صرف ایک گزارش میں کر لوں. دیکھیں میں گزارش کروں، جو تو واقعاتی باتیں ہیں، دیکھیں بطور وکیل میں کوئی گواہ نہیں ہوں کسی چیز کا. جو انسٹرکشنز کلائنٹ سے آتی ہیں وہ عدالت میں فائل کر دی جاتی ہیں، لہٰذا مجھے آپ بطور گواہ گرل نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز ظاہر ہے، سوال میں نے بھی کیا ہوگا جب یہ بات سامنے آئی. تو کیا جواب ملا سر؟ جواب بتائیں، کے سامنے جواب بتائیں آپ کو ملا کیا؟ میں عرض کر دوں. دیکھیں میں عرض کروں، جہاں تک تعلق ہے کہ قطری خط کا ذکر نہیں ہوا یا قطر کا ذکر نہیں ہوا، یہ عدالت کو بھی بتایا گیا کہ جو بیانات عدالت سے باہر دیے گئے وہ ایک براڈ جنرلائزیشن تھی، اس میں جزیات نہیں بتائی جا رہی تھی. اور اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی تقاریر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس میں دوستوں کا ذکر موجود ہے. اس میں بالکل یہ موجود ہے ذکر کہ دوستوں سے بھی ہمیں وسائل حاصل ہوئے جن کو ہم نے بروئے کار. سلمان صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں براڈ جنرلائزیشن، یعنی عمومی باتیں ٹھیک کی گئی. سر یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے کہ میں نے بینک سے یہ پراپرٹی مارگیج کرائی ہے، وہ اسی پراپرٹی، انہوں نے اس انٹرویو میں انہی پراپرٹیز کا ذکر کیا کہ 3 میں نے 2006 میں خریدی. آپ کو ایک اور انٹرویو سناتا ہوں، آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا کہ فلیٹ کے شیئرز ہم نے خریدے ہیں. آپ کہتے ہیں سیٹل ہوئے، کو پہلے کے پیسے تھے، ایک ول موجود تھی میاں شریف صاحب کی کہ حسین نواز کے حوالے کریں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ پیسے دے کر اپارٹمنٹ خریدے. سنیے گا دوسرا یہ جو آسمہ شرازی صاحبہ کو انہوں نے کہا. 2005 میں بلکہ میں نے ایک فیکٹری جو ہے اس کو بیچا تھا سعودی عربیہ میں، اور جو اس سے آمدنی ہوئی 2006 میں جو ہے نا، اس آمدنی کے ایک حصے سے جو ہے نا ان پراپرٹیز کو خریدا گیا. یعنی ان کمپنیز کے شیئرز جو کہ اس پراپرٹیز کو ہولڈ کر رہی تھیں ان کو خریدا گیا. ان کمپنیز کے شیئرز جن کو وہ ہولڈ کر رہی تھی ان کو خریدا گیا 2006 میں فیکٹری بیچ کے. سر یہ تو بالکل ڈپارچر ہے وہ قطری لیٹر سے. دیکھیں یہ پھر میرے سامنے یہ مکمل انٹرویو نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ذکر کن 3 پراپرٹیوں کا یا 4 پراپرٹیوں کا ہے. یہ میں آپ سے صرف عرض کر دوں کہ میرے علم میں یہ بالکل ہے. دیکھیں نہیں، پراپرٹیاں اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ بزنس کے حوالے سے بہت سی پراپرٹیاں خریدی اور بیچی جا رہی تھی. حسین نواز نہیں سر، حسن نواز کی فلیگ شپ کمپنی خرید رہی تھی، حسین نواز نہیں خرید رہے تھے. پلیز یہ کنفیوژن مت کریں. حسین نواز کی یہی 3 پراپرٹیز ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے یہ پھر جزیات ہے. اس میں جو رقم آ رہی تھی وہ جدہ کی فیکٹری کی سیل سے بھی رقم حسن نواز صاحب کی کمپنی میں آئی. لہٰذا وہ چین جو ہے جب موقع آئے گا، اگر کوئی ایویڈنشری ہیئرنگ ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مکمل ہے. وہاں سے پیسے فلیگ شپ میں آئے، فلیگ شپ نے مارگیج لیے اور مارگیج کے نتیجے میں پراپرٹیاں خریدی. لہٰذا وہ ایک ابھی آپ نے کیوں نہیں بتایا سر، چل رہی تھی. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ وزیر اعظم صاحب کو نااہل کر سکتا ہے. آپ کو یہاں پر اپنا ایویڈنس دینا تھا. آپ کہہ رہے ہیں جزیات ہوگی کسی جگہ تو جا کے بتاؤں گا. آپ نے یہاں پہ کیوں ایویڈنس نہیں دیا؟ آپ تو کہتے تھے تمام ایویڈنسز موجود ہیں ہمارے پاس. نہیں یہ تمام دستاویزات جن کا میں اب ذکر کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں دیکھیں معاملہ کیا تھا. سپریم کورٹ میں معاملہ شہادت اور گواہی کا نہیں تھا. سپریم کورٹ میں معاملہ یہ تھا کہ کیا وزیر اعظم صاحب کسی معاملے سے منسلک ہیں، یہ معاملہ تھا. ورنہ 184(3) میں یہ معاملہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہ جاتا. سر اس لیے میں معافی چاہتا ہوں سر، اصل سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کے صاحبزادوں کے پاس پراپرٹیز آئی ہیں،
اس کا جواب آپ نے دینا کہ وہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. میں بریک کے بعد میں آتا ہوں اس کے پاس. سر میں بریک کے بعد اس کا جواب لیتا ہوں. منسٹر آف پاکستان کے ہاتھ میں پراپرٹیز ہیں, وہ 3 پراپرٹیز یا 4 پراپرٹیز جو لنڈن کے مے فیئر فلیٹس ہیں, ان کا جواب آپ نے دینا تھا کہ وہ پراپرٹیز کا سرمایہ کہاں سے آیا. اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. آپ کے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے وکیل آئے, انہوں نے کہا جی جواب میرے پاس نہیں ہے. مخدوم علی خان صاحب نے, وہ اگلا وکیل بتائے گا. اگلے وکیل نے کہا جی میرے پاس بھی جواب نہیں ہے, وہ اگلا وکیل سلمان اکرم راجہ بتائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا اگر میرے پاس جواب ہوتا تو معاملہ عدالت میں تھوڑی ہوتا. سر جواب تو کسی نے نہیں دیا کورٹ میں جا کے. سو یہ کہنا کہ کنفیوژن ہے, کوئی کنفیوژن نہیں سر. حسین نواز نے یہی 4 فلیٹس مانے, اپنے متعدد انٹرویوز میں مانے. میاں صاحب انہی 4 فلیٹس کی منی ٹریل دیتے رہے ہیں سلمان صاحب. These were the very contentious flats جس کی منی ٹریل وہ دیتے رہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جو کوئی اور فلیٹس ہیں. ذرا اس کے میں بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. یہ قطری شہزادے کا خط لوپ ہولز تو پلگ کر سکتا تھا, پر ان انٹرویوز کا کیا کریں جو اس سے بالکل مخالف بات کر رہے ہیں جو قطری شہزادے کا خط کہتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل تھے حسین نواز شریف صاحب کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سے بنیادی سوال جن کا جواب ہمیں عدالت میں سنائی نہیں دیا. ہم چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی ان کی وکالت کی وجہ سے, کیونکہ ان کے وکیل تھے, تو ہم نے کہا ذرا یہ انفارمیشن ان سے جو ہم جان سکتے ہیں جان لیں. سلمان صاحب, مارگیج کیے, فلیٹ کے شیئر میں نے خریدے, یہ تو آپ کو سنا دیا مختلف انٹرویوز میں. یہ ہیں وہ ذرائع, ہم پیسے جدہ لے کر گئے. وہ قطری خط جو بیچ میں آ گیا اس نے ساری سٹوری فی الحال بدلی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو قطری شہزادہ کہتا ہے کہ پیسے میں نے دیے, حسین نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے پیسے میں نے دیے, حسن کو بھی وغیرہ وغیرہ, یہ قطری سچ بول رہا ہے یا حسین نواز صاحب سچ بول رہے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, آپ بار بار پوری بات کو اس کو پورے تناظر میں نہیں رکھ رہے. بالکل حسین نواز نے پیسے دیے. کومبرگ ایک گروپ کمپنی کا بار بار تذکرہ ہوا. جب پھر میں عرض کرتا ہوں جو اگر کبھی جزیات سامنے آئیں, بلکہ اب بھی ہم نے یہ کچھ معاملات عدالت کے سامنے دستاویزات رکھی تھیں کہ جو جدہ میں فیکٹری بکی اس سے پیسہ بالکل لنڈن آیا. کومبرگ گروپ کمپنی کے ذریعے وہ پیسہ حسن نواز صاحب کو بھی دیا گیا جس کو انہوں نے بزنس میں استعمال کیا 2006 کے بعد. لہٰذا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن ایک بات مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ معاملہ عدالت کے سامنے یہ ہے کہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے. معاملہ یہ نہیں تھا. معاملہ عدالت کے سامنے یہ تھا کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی کارروائی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. صادق اور امین کے حوالے سے یہ معاملہ تھا. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہ تمام مقدمہ 184(3) میں عدالت عظمیٰ کے سامنے نہ آتا. اگر معاملہ صرف حسین نواز یا حسن نواز یا مریم نواز کی ذات تک ہوتا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں تھا. سپریم کورٹ میں معاملہ آیا کہ اس تمام معاملے میں ہم کسی طرح سے وزیر اعظم صاحب کو ملوث ثابت کریں گے اور دکھائیں گے کہ ریکارڈ میں ان کی کوئی شمولیت. لیکن آپ کہتے رہے ہیں سلمان صاحب, آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ ثابت وزیر اعظم ہاؤس نے کرنی ہے, وزیر اعظم صاحب نے کرنی ہے, بارے ثبوت. میں ابھی آپ کو اگر ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ کی اپنی ایک انٹرویو کی ساؤنڈ سنانے لگا ہوں جس میں آپ نے کہا بارے ثبوت تحریک انصاف پر نہیں ہے, بارے ثبوت وزیر اعظم پاکستان پر ہے, انہوں نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پر نہیں ہے. سن لیجئے گا پہلے کہ وہ بارے ثبوت. آپ سنائیے, میں سن لیں. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی شہادت دے, گواہی دے کہ دراصل رقم کہاں سے حاصل کی گئی اور کیسے فلیٹ خریدے گئے, وہ ایک تقریباً ناممکن بات ہے. اور علی محمد صاحب نے ٹھیک کہا کہ جہاں معاملہ کرپشن کا ہو, یہ الزام ہو کہ آپ کے اثاثے جو ہیں آپ کی بتائی ہوئی آمدن سے زیادہ ہیں, تو برڈن آف پروف ڈال دیا جاتا ہے اس شخص پہ, خاص طور پہ اگر وہ کسی سیاسی یا ریاستی عہدے پہ فائز رہا ہے, اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ گواہی دیں, آپ ثابت کریں کہ یہ اثاثے آپ نے. جی سلمان صاحب, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اثاثے بالکل درست ہے تو آپ ہی نے ثابت کرنا ہے, تو اب میاں صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا نا. میں عرض کروں؟ جی نہیں, مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں, یہاں پہ اثاثے کس کے ہیں, کس نے اعتراف کیا کہ اثاثے میرے ہیں؟ حسین نواز نے کہا کہ اثاثے میرے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے نہیں کہا کہ اثاثے ان کے. اس میں فرق ہے اور بہت اہم فرق ہے. حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ یہ اثاثے مجھ تک میرے دادا کی بزنس ایکٹیویٹی کے ذریعے آئے, ان کی جو
لین دین کا معاملہ تھا اس حوالے سے مجھ تک آئے. ایک انہوں نے بارے ثبوت جو ان کے اوپر تھا اس حوالے سے ایک ورژن آپ کہہ لیجئے وہ پیش کر دیا. ہمارا قانون یہی ہے, نیب کا سیکشن 9A5 یہ کہتا ہے کہ جہاں کسی کے پاس اثاثے ہوں اس کی آمدن سے زیادہ تو اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اثاثے کہاں سے آئے. یہاں اثاثے حسین نواز کے پاس ہیں, حسین نواز نے ایک جواز پیش کر دیا. ہمارا ہی قانون سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس جو میں نے عدالت کے سامنے پیش کی, بدقسمتی سے میڈیا نے اس طرف غور نہیں کیا, وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں جو شخص ملزم ہو یا ایکیوزڈ کی جگہ کھڑا ہو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی انوسنس کو, اپنی بے گناہی کو ثابت کرے بیانڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ. اس نے ایک ورژن دینا ہوتا ہے. جب وہ ایک ورژن دے دیتا ہے تو پھر اونس گوز بیک ٹو دی پروسیکیوشن نے پھر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ورژن جو ہے بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ درست نہیں ہے. یہ اونس جو بارے ثبوت کا معاملہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک پوزیشن لی تھی ریلم آف پاسبلٹی, ممکنات. کیا یہ ممکن ہے جو میں نے آگے چلنے دیں سر, آپ آگے چلیں تھوڑا سا. اگر کل حسین نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے لان کا تھا, جو میرے گھر کا لان تھا اس کو کھودا, اس میں سے سونے ہیرے جواہرات کی ایک دیگ نکل آئی, وہاں سے ہمیں بہت سارے پیسے مل گئے, میں نے بزنس کر لیا, ہے تو ریلم آف پاسبلٹی تو یہ کی ہے. تو پھر کیا اس ریلم آف پاسبلٹی کو بیورس ممکن صورتحال کو ہی ماننا پڑے گا کورٹ کو؟ نہیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک ورژن لے لیا ایک ایکیوز نے, میں عمومی بات کر رہا ہوں قانون کی, جہاں اس کے پاس اثاثے تھے اور اس کو کہا گیا ثابت کرو, اس نے ایک ورژن لیا, اس نے کہا یہ اثاثے میرے پاس اس طرح سے آئے ہیں. اب اگر تو وہ ورژن بالکل ہی ایسا نہیں ہے کہ طلسماتی ہو کہ جی پریاں آئی تھی وہ چھوڑ گئی ہیں, اس سے ہٹ کر اگر وہ ہے, اس نے ایک ورژن دیا ہے. پریوں میں زیادہ فرق تو نہیں ہے نا سلمان بھائی, شہزادہ آ کے چھوڑ گیا. چلیں فرق ہے, لیکن مجھے پھر بنیادی بات کی جانب جانے دیجئے. یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کیسے شامل ہوئے؟ دیکھیں میں نے عدالت کے سامنے یہ کہا تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے کسی فرد نے ضرور کچھ ایسا کیا ہوگا اور غلط کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ فلیٹ حسین نواز کی ملکیت بنے. یہ تھا الزام. اب شریف خاندان کے کس فرد نے 50-60 سالوں میں کیا کیا, اس حوالے سے عدالت کے سامنے کوئی الزام تک نہیں تھا, صرف ایک عمومی بات تھی کہ ضرور کسی نے کچھ کیا ہوگا. اب عدالت کے سامنے یہ سوال پھر کھڑا ہوا کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے کیا الزام ہے, کون سا وہ عمل ہے جس کو وزیر اعظم صاحب کی ذات سے منسلک کیا جائے. سر حدیبیہ پیپر مل کا کیس موجب نہیں ہو سکتا. چیخ کے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اب آگے چلتے ہیں. میں آگے چلتا ہوں سر, آگے لے کے چلتا ہوں. میں آپ ہی کی مجھے ایک لمحہ دیجئے کاشف, ایک لمحہ دیجئے. دیکھیں اب وہ ایک نئی دوسری بات ہے, حدیبیہ پیپر پہ جب ہم جائیں گے تو وہ دوسری بات ہے. صرف فلیٹس کی ملکیت, فلیٹ پہ رہتا ہوں وزیر اعظم صاحب, سر فلیٹ پہ رہوں گا. کسی چیز سے ملوث نہیں ہوتے. آپ نے کہا سن لیں, قطری شہزادے کا خط ہے جو اس وقت آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. قطری شہزادے کے بارے میں, خط کے بارے میں آپ نے کہا سلمان بھائی یہ ہیر سے ہے, سنی سنائی بات ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج آپ کہہ رہے کورٹ اسی بنیاد پہ, پہلے سنیں آپ نے کہا کیا تھا, ذرا یہ سن لیجئے گا کہ ہیر سے کے بارے میں آپ ہی نے اس قطری خط کے بارے میں کیا کہا. جی چلیے. شہزادے کو آ کے بھی بتانا ہوگا کہ یہ سرمایہ کاری اگر ہوئی تو کوئی کانٹریکٹ لکھا گیا تھا, کوئی 20-30 سالوں میں کوئی لین دین ہوئی تو اس کی کوئی منی ٹریل ہے, کوئی لیجر ہے. ان کا خط پیش کیا گیا ہے 5 نومبر کا, وہ تو بالکل ایک ہیر سے ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے. وہ تو ہیر سے ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے اور سب وکیل کہہ رہے اس کی ویلیو ہے. اس کو میں ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں سلمان بھائی, تھوڑا سا آگے. نہیں میں یہاں رکنا چاہوں گا. دیکھیں جو میں اسی ایشو پہ رہنا چاہ رہا ہوں سر, میں اسی ایشو پہ رہنا چاہ رہا ہوں. نہیں ایک منٹ مجھے خط کی, سر آپ دونوں کو ملا کے جواب دے دیجیے گا کیونکہ دونوں جو بات میں کرنے لگا ہوں لنکڈ ہے. کیونکہ یہ بات ہوئی میاں شریف صاحب نے پیسے قطر کو دیے, قطر کے پاس وہ پراپرٹیز تھیں اور پراپرٹیز سیٹل ہوئی, یہ یاد رکھیے گا, سیٹل ہوئی حسین نواز کے صاحب کے ساتھ 2006 میں. ایک حسین نواز صاحب بار بار میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نے فیکٹری بیچی, میں پیسہ لندن لے کر گیا, میں نے یہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں. سر ذرا سن لیں ان کا انٹرویو, وہ بھی لنک ہے, ذرا سن لیں. سر ایک اور دفعہ سن لیں نا ذرا تھوڑا سا اس کا. اب قطری خط کے تناظر میں دیکھیں, قطری خط کہتا ہے ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیا, پیسہ 1980 میں آیا تھا, ان کو اپارٹمنٹ 2006 میں دیے ہیں. حسین نواز صاحب کہتے ہیں پیسے میں نے دیے ہیں, یہ اپارٹمنٹ میں نے خریدا ہے. سن لیں اس کو سر. سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی. تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے
ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया। सेल से मेरा हिस्सा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला ने बरकत दी थी उसमें। तो मैंने एक छोटा सा जो है ना स्टील का कारखाना मैंने अपने नाम से शुरू किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज़ जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज़ जो है ना हमारे पास। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी। हसन नवाज साहब कारोबार कर रहे हैं और पिछले 20-21 साल से ना वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। जद्दा में आपने पैसा कमाया जी, कारोबार हसन नवाज साहब कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपका पैसा जिससे कारोबार कर रहे हैं वो? मैंने अगर लेट्स से अगर हसन नवाज शरीफ को कोई पैसा दिया है अगर, तो क्या जाना अपना उसमें बुराई। मैं का जवाब कैसे देंगे आप? तो कतरी कतरी कह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं चल रहा सर। नहीं देखें, फिर आप उसको मैं पे बहुत ज्यादा आप जोर दे रही हैं। मैं और कतरी में तो फर्क इतना नहीं है। बहुत बड़ा चीज आप अरे सलमान भाई, यू नो इट इज अ मेजर हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन मैं एंड कतरी। कतरी कहता है 80 की तिहाई में मुझे पैसे दिए, मैंने सेटल किए। ये कह रहे हैं मैंने 2005 में फैक्ट्री बेची, मैं पैसे लंदन लेकर गया, मैंने अपार्टमेंट खरीदे हैं, पैसे दे के खरीदे हैं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये जो इंटरव्यू में जिन प्रॉपर्टियों का जिक्र हो रहा है, हो सकता है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टियां हो। इन प्रॉपर्टीज का कोई डॉक्यूमेंट ही दिखा देते कौन सी है। अच्छा, नहीं वो है, वो तो सब फाइल हुए। देखिए, वो जो प्रॉपर्टियां इसके अलावा हैं वो तो पीटीआई ने फाइल की हैं। 12A एवनफील्ड हाउस, बेशुमार प्रॉपर्टियां जो खरीदी और बेची गई उस अरसे में, उनकी तमाम दस्तावेजात अदालत के सामने थीं। मुझे सिर्फ कतरी खत पे जाने दीजिए और जो मैंने कहा। देखिए, मैंने यही कहा था कि ये खत बजाते खुद एक मुकम्मल सबूत नहीं है। जिसने ये खत लिखा है, अगर कभी कार्रवाई हुई, एविडेंशियली हियरिंग हुई, तो उस पर सवाल जवाब किया जाएगा और तब ये खत प्रूफ बनेगा, एविडेंस बनेगा। और यही मेरा मौक़िफ़ आज भी है। खत बजाते खुद, बल्कि अदालत में थ्रू आउट हमारा मौक़िफ़ ये था कि तमाम दस्तावेजात जो दोनों अतराफ से अदालत को दी जा रही हैं, पाकिस्तान के कानून शहादत के तहत ये शहादत या गवाही के ज़ुमरे में नहीं आती। ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे दावा और जवाब दावा फाइल हो और उसके साथ कोई दस्तावेजात लफ कर दी जाएं। कोई चीज़ शहादत और गवाही तब बनती है जब उसके लिखने वाले पर जरा हो, वो पेश हो बतौर गवाह और उसके ऊपर बहस हो सके। वो मरहला कभी अगर आया तो ये तमाम दस्तावेजात परखी जाएंगी कानून शहादत के तहत और फिर ये बनेंगी गवाही या शहादत। और इसीलिए आखिरी दिन ये कहा गया, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने भी कहा और जस्टिस खोसा साहब ने भी कहा कि 99.9% जो दस्तावेजात हमारे सामने आई हैं वो गवाही और शहादत के म्यार पर पूरा नहीं उतरती। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मेरा मौक़िफ़ ही अदालत के सामने ये था कि इन दस्तावेजात की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं हो सकता। ये जो मामला अदालत के सामने है 184(3) में, ये एविडेंशियली हियरिंग नहीं है। इसमें किसी को बतौर गवाह नहीं बुलाया गया। अगर आप कहते हैं फलां दस्तखत फलां का है, तो उसके लिए भी कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट तरीका होता है जो कि ट्रायल में सिर्फ अपनाया जा सकता है। 7 अप्रैल 2016 आपकी एक ट्वीट है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। Those in positions of trust can't hide behind technicalities. वो लोग जो इन पोजीशंस पर बैठे हैं, टेक्निकलिटीज के पीछे नहीं छुप सकते। Full disclosure of source, trail of the funds has to be made. Where is that disclosure? Where is that source? Where is the trail, sir? देखिए, डिस्क्लोजर जो उन्होंने किया, जो वो समझते हैं कि दुरुस्त है, वो यही है। मैं उसके लिए तो जवाबदेह नहीं हूं। डिस्क्लोजर यही किया गया कि 1980 में जो पैसा रखा गया था उसके एवज ये फ्लैट हमें मिले। अब ये एक डिस्क्लोजर कर दिया है, आप इसको माने ना माने, इसको सही या गलत साबित करें, बताएं, वो आप एक मानते हैं गवाही और शहादत का मामला है। आप इस डिस्क्लोजर को मानते हैं? ऐसे ये बात तो चले, मैं ये जज्बाती बात है, जज्बाती बात को साइड पर रखते हैं। बंटवारा कब हुआ? जज्बाती बात है। I understand. I will not put you in that position. मुझे मालूम है आपकी पोजीशन वैसी मुश्किल है। नहीं, देखिए, कानूनन बात भी ये है। ठीक है, नहीं मैंने देखिए डिफिकल्ट की बात नहीं है। जाहिर है बतौर वकील आई हैव अ रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको तो मुझे निभाना है। लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी के, और मेरी आपने ट्वीट का जिक्र किया, मेरे इंटरव्यूज का जिक्र किया, मुझे बहुत खुशी है कि उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके हवाले से मुझे कोई निदामत हो। एक मामला सियासी और अखलाकी है। सियासी और पोजीशंस आर पोल्स अपार्ट सलमान साहब, बिल्कुल पोजीशंस आर पोल्स अपार्ट। जो आपकी ट्वीट्स कहती हैं, जो आपकी पोजीशन कोर्ट में थी, नहीं, मेरी पोजीशन कैसे पोल्स अपार्ट है? आपने कहा कि फुल डिस्क्लोजर की जरूरत है। सर, यहाँ पे आपके मुवक्किल ने कहा हमने अपार्टमेंट काशिफ मॉर्गेज किए, पैसे बैंक के जरिए दुबई से जद्दा से लंदन गए। सर, कोई एक ट्रेल ही बता दें पैसे कैसे गए वहां पे, कोई एक ट्रांजैक्शन। उन्होंने कहा हमने इन कंपनीज को खरीदा,
پھر کہہ رہا ہوں خریدا، اس نے کہا وہ جو بیرر سرٹیفکیٹ تھے میں نے خریدے، میں نے یہ بھی آپ کو سنایا ہے، اس کا کوئی ڈاکیومنٹ دکھا دیں۔ ایک منٹ یہ آپ سنا چکے، مجھے جواب دینے دیں۔ دیکھیں بات ہو رہی تھی میری ٹویٹس، ذاتی ٹویٹس اور میرے بیانات کی، اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، جو میں نے ٹویٹ کی وہ بالکل درست ہے سیاسی اور اخلاقی سطح پر۔ سنیں نا میری بات آپ پہلے کریں اور پھر دوسری بات کو علیحدہ رکھیں، آپ دو باتوں کو گڑمٹ کر رہی ہیں۔ جو میں نے کہا کل اور جو میں آج کہہ رہا ہوں، میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیاسی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ کوئی بھی شخص جو کسی عہدے پر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل شفافیت سے بیان کرے۔ کیا اس کیس میں شفافیت ہے سلمان صاحب؟ چلے اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیں اس کیس میں جو کہا گیا ہے اس کو آپ مانے نہ مانے وہ دوسری بات ہے، لیکن ایک واضح موقف اپنایا گیا ہے۔ ایک موقف اپنایا گیا سر، واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے سر، ایک موقف اپنایا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں this is my position, take it or leave it, this is your position۔ نہیں دیکھیں واضح، دیکھیں بالکل واضح اس حد تک ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ انویسٹ کیا گیا 1980 میں التھانی خاندان کے ساتھ اور اس کے عوض یہ فلیٹ ہمیں ملے، یہ بالکل ایک واضح موقف ہے۔ اب اس کو ماننا یا ماننا دوسری بات ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موقف واضح نہیں ہے، بالکل یہ موقف واضح ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو وہ ظاہر عدالت کے اختیار میں ہے۔ گواہی اور شہادت کے بعد ہمارا کیس صرف یہ تھا، جو مقدمہ عدالت کے سامنے میں نے لڑا وہ صرف اس حد تک تھا کہ یہ معاملہ 184(3) میں عدالت عظمیٰ طے نہیں کر سکتی، یہ معاملہ کسی ایویڈنشری ہیئرنگ میں کہیں اور طے ہوگا اگر کبھی ایسا ہوا۔ میرا کیس صرف اس حد تک محدود تھا۔ میں اخلاقیات پہ آؤں گا سر، اخلاقیات پہ آؤں گا کہ ایک اخلاق کی ذمہ داری بھی ہے سر۔ مجھے بتائیں بٹوارہ کب ہوا تھا؟ آپ نے پوزیشن لیا نا مخدوم علی خان صاحب نے کورٹ میں؟ جی انہوں نے کوئی دستاویزات عدالت نے مانگی تھی خاندانی بٹوارے کی، وہ انہوں نے سیلڈ ایک 2009 میں بٹوارہ ہوا۔ یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے میرا خیال ہے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا عدالت میں کہ 2009 میں یہ بٹوارہ ہوا ہے۔ از دیٹ کریکٹ؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے شاید ایسی بات یقیناً یہی بات ہے سر، یہ تو میں نے بھی کورٹ میں سنی تھی۔ یہ کنفیوژنز دیکھ لیں، میں آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ جب دونوں حسین نواز صاحب اور سلمان شہباز صاحب سے پوچھا، ایک تو ان کی تاریخوں میں بڑا فرق ہے، پہلے یہ سن لیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے سن لیں کہ کاغذ پہ کہا گیا 2009، سلمان صاحب کہتے ہیں 2007، حسین صاحب کہتے ہیں 2005، کافی فرق ہے 4 سالوں میں، ذرا سن لیجیے گا پہلے۔ 2005 میں جو نا ہمارے سارے جو نا ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کا جو ہے کوئی لیگل تعلق نہیں ہے۔ ہماری فیملی کی شاہ زیب صاحب ڈویژن جو ہے وہ بیک ان 2007 بڑی ایمیکیبلی جب جدہ میں ایگزائل میں تھی تب ہوئی، اور سارے فیملی ایسٹس جو ہیں وہ ایکوٹیبل اس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی۔ سلمان صاحب اگر 2009 میں یہ پراپرٹیز آفیشیلی تقسیم ہوئی تو حسین نواز صاحب کو یہ 2006 میں کیسے مل گئی؟ پراپرٹیز 2009 میں تقسیم ہوئی۔ نہیں دیکھیں 2006 میں جو ملا وہ تو اپنی زندگی میں ہی میاں شریف صاحب التھانی خاندان کو کہہ گئے تھے کہ یہ پراپرٹیاں حسین کی ہیں، لہٰذا اپنی زندگی میں کوئی بھی شخص کسی کو بھی کوئی چیز تحفتاً ہبہ کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو ختم ہو گئی بات، وہ چیز ان کی وراثت سے باہر ہو جائے گی۔ وراثتی جائیداد وہی ہوتی ہے جو وفات کے وقت کسی شخص کے نام ہو، لہٰذا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا خاندان کے درمیان جس کا تذکرہ جسٹس کھوسہ صاحب نے کیا وہ یقیناً 2009 کا ہی ہے۔ اس سے پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو جو ملا یہ وراثتی جائیداد نہیں ہے؟ جی بالکل یہی بات ہے، ایسا وراثتی ہی ہے، اور یہی عدالت کے سامنے موقف تھا۔ جی تو پھر یہ بالکل یہی بات ہے، اس کا مطلب عدالت کے سامنے یہی کہا گیا۔ کیا یہ میاں صاحب دادا نے اپنی زندگی میں، یہ دادا نے ان کے میاں شریف صاحب نے اپنی زندگی میں ان کے حوالے کر دی، ان کو یہ اسائن کر دی، یہ ہمارا موقف تھا اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشنز آف دا کلائنٹ۔ اس میں کوئی ایسی حیرت ناک بات نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں دادا اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے کسی ایک پوتے کو دے دے، ایسا ہی ہوا اور یہ عدالت کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تمام جج صاحبان نے کہا کسی اور وارث نے اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا، کوئی تنازع نہیں پیدا ہوا، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے یہ آپ کو یہ بات سٹرینج لگتی ہے بریک پہ جاتے ہوئے کہ جو وفاقی وزراء بار بار ذکر کرتے رہے ان اپارٹمنٹس کا، بڑی سٹرینج لگتی ہے کہ سارے کہتے رہے کہ جی 90s میں یہ پلاٹس اور اپارٹمنٹس اور فلیٹس خریدے گئے تھے، چودھری نثار، خواجہ آصف، ظہیم قادری، صدیق الفاروق، کیونکہ بار بار بات ہوتی رہی۔ آئی لیو یو وتھ سم آف دم، اور واپس آ کے ذرا تھوڑا سا موریلٹی اور شفافیت کا ایک عنصر آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حتمی فیصلہ کورٹ کو دینا چاہیے؟ پہلے ذرا آرگومنٹ کے اوپر میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں
ذرا وزراء کی ساؤنڈز کے اوپر 2-3 آپ سن لیں. کیا یہ آپ کو سٹرینج نہیں لگتا کہ ساروں کی تاریخ اور ٹائم لائن میں فرق ہے بہت زیادہ؟ لیٹ 60s میں مارٹگیج کے ذریعے وہ پراپرٹیز خریدی گئی تھیں اور وہ 90 شیڈیولز تھیں, وہ مارٹگیج تھیں پراپرٹیز. فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً, یا 18 میں 1-2 سال. میاں صاحب کے جو 2 فلیٹس ہیں ان میں میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے, میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں دونوں بھائی. ٹھیک, وہاں پہ گیا تھا 15-16 سال 14-15. ویلکم بیک ناظرین. سلمان صاحب ایک اعتزاز احسن صاحب ایک مثال دیتے رہے ہمارے پروگرامز میں. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ڈی آئی جی کے بیٹے کے پاس ڈیفنس میں 3 گھر نکل ہے تو کیا صرف بیٹا گرفتار ہوگا یا باپ بھی ساتھ گرفتار ہوگا؟ دیکھیں, یہی میں نے مثال عدالت کو خود دی تھی کہ اگر ایک جوائنٹ سیکرٹری کے بیٹے کے پاس مے فیئر میں 3 فلیٹ نکل آئیں تو یہی اخذ کیا جائے گا کہ جوائنٹ سیکرٹری صاحب نے کوئی گڑبڑ کی ہے. لیکن اگر میاں شریف جو 70 سال سے ایک پاکستان کے ممتاز ترین بزنس مین تھے, ان کے پوتے کے پاس 3 فلیٹ نکل آئیں تو یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ یہ ضرور ان کے والد کی وجہ سے ان تک آئے ہیں. 70 سال کی ایک دستاویزی ثبوت کوئی ایک تو ہوگا, کوئی ایک ثبوت تو دیکھیں ثبوت. دیکھیں اب آپ نے سوال پھر بدل دیا. پہلے ڈی آئی جی اور جوائنٹ میں نے ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو قطری کل مشتاق ریسانی جو سیکٹری فائنانس تھا بلوچستان کا 40 ارب سے پکڑا گیا, کسی عربی کو قطری کو بیچ میں سے 5 ارب دے کر کہیں مجھے خط لکھ دو, شوڈ دیٹ بی گڈ انف؟ کیا یہ مثال سیٹ ہونی چاہیے پاکستان میں؟ کہے گا میرے باپ نے قطریوں کے ساتھ بزنس کیا تھا, وہاں سے 40 ارب آ گیا میرے پاس. نہیں, دیکھیں یہ معاملہ تب ہوگا جب کوئی ٹرائل چلے گی. ہمارا اصل میں کیس جو تھا وہ شاید میڈیا نہیں سمجھ پایا. کیس صرف اتنا تھا کہ یہ بغیر ٹرائل کے فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک ٹرائل کیجئے اور پھر رد کر دیجئے جس کسی چیز کو بھی آپ نے رد کرنا ہے. سلمان صاحب آخری سوال رہے گا. اس قطری کو حتمی فیصلہ آنا چاہیے تھا, حتمی فیصلہ آنا چاہیے. آئے گا اس میں حتمی فیصلہ؟ دیکھیں میری نظر میں اگر تو ہمارا موقف جو کہ خالصتاً آئینی اور قانونی تھا وہ تسلیم کیا جاتا ہے, اور آخری دن عدالت نے یہ برملا کہا کہ ہم صرف اس کیس کے حوالے سے سینکڑوں سالوں سے طے شدہ اصولوں کو پامال نہیں کریں گے, اور وہ اصول یہی ہیں کہ کسی شخص کو بھی بغیر ٹرائل کے سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا. اور ٹرائل کا مطلب ہے کہ گواہی کا, شہادت کا موقع دیا جائے, صرف دستاویزات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھیں گے کہ ٹرائل ہوتی ہے یا عدالت صرف بغیر شہادت بغیر گواہی کے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کچھ کہتی ہے. مجھے ایسا ہوتا ایک چیز آپ ہی نے کہی اپنے ایک پروگرام میں اس کیس کے حوالے سے, جب آپ وکیل نہیں تھے حسین نواز صاحب کے, ذرا وہ بھی سن لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ اس لیے اہم ہے کہ یہ معاملہ ایک مقدمے کو جیتنے کا یا ہارنے کا نہیں ہے. پاکستان کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ ملک میں انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور شفافیت جو ہے اب وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہمیں نصیب ہوگی. لیکن اگر یہ مقدمہ بھی کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے, تاریک راہوں میں گم ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک مایوسی ہے جو معاشرے میں پھیلے گی. اور ہمیں نہیں پتا کہ عام پاکستانی جس کو ہم شاید جانتے بھی نہیں, مجھ سے ملاقات بھی نہیں کرتے, اس کے دل میں کیا غم کیا غصہ, اس کے ذہن میں کیا غم کیا غصہ. سر جب آپ وکیل نہیں تھے بالکل ٹھیک بات. دیکھیں اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ